السلام علیکم ویور، آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ ہونے والی ہے اور آپ کے لیے انٹرسٹنگ بھی ہوگی اور نالج والی بھی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قرآن کو تمام اسلامی کتابوں پہ اسی طرح اہمیت حاصل ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی انبیاء پر اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا، یعنی تمام عالموں کا رب کہا، کیونکہ عالم یہ دنیا، یہ کائنات تو ایک عالم ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار عالم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ 18,000 عالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو رب العالمین کہتا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہتا ہے؟ رحمت العالمین، کہ وہ اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ تمام کائناتوں کے لیے، تمام عالموں کے لیے وہ رحمت العالمین ہے۔ پھر قرآن کی بات کی جائے تو قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمام عالموں کا ذکر ہے، صرف اس دنیا کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت میں فرمایا تمام جہانوں کا، تمام عالموں کا یہ ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن صرف ادھر کے لیے نہیں بلکہ یہ ہر تمام عالموں میں، یہ جو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے یہ تمام عالموں میں گیا ہے۔ اور پھر اس کے مطلب کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اگر تمام عالموں کا ہو تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک سرسری سا پڑھیں اور اس کا مطلب سمجھ آ جائے۔ آپ مطلب آسانی سے نہیں سمجھ آ سکتا، اس چیز سے اندازہ لگائیں۔ یہ تو ویسے ہی میں نے بات کی، لیکن آپ مثال سمجھیں کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ بقرہ سمجھنے میں 12 سال لگائے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ کی بے کے نقطے کی ساری رات تفسیر فرمائی لیکن وہ ختم نہیں ہوئی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر یہ کتنے زیادہ اس کے معنی ہوں گے، کتنے وسیع اور گہرے اس کے معنی ہوں گے۔ پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے قرآن کے بارے میں، اور آپ اس چیز کو مانیں گے کہ کتنی صدیاں گزر گئیں، کتنی صدیاں آنی ہیں، کتنے معاشرے گزر گئے، کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس قرآن کی ہر آیت ہر زمانے پر فٹ آتی ہے، ہر زمانے میں اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے اور ہر زمانے کے مطابق ہے۔ اور ہر زمانے میں جو ہزارہا معاشرے ہیں، ہر معاشرے کے لیے ہے، اور اسی طرح ہر معاشرے کے ہر فرد کے لیے ہے۔ یعنی جو آیت بھی ہے، تمام آیات ہر انسان کے حال پہ، ہر انسان کے حال کے لیے ہے۔ پھر ایک اگر اس کے معنی کی بات کی جائے تو ایک حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ صوفیہ کرام کا کہنا ہے جو ظاہر ہے وہ عام لوگوں کے لیے، اور جو باطن ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے دل پہ اس کا اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو قرآن ہے نا، یہ محبوب کا پیغام ہے اپنے محب کے لیے۔ تو جس طرح عام سی کوئی بات ہو، مثال لے لیں تو کوئی بندہ ایک بات کرے تو عام لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں، لیکن اس کا جو محب ہوگا اس بندے کا، وہ اس کی بات کے پیچھے چھپے ہوئے احساسات اور پیچھے جو وسیع معنی ہوں گے ان کی طرف جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو محب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، یا جو صوفیہ کرام ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ پھر بات فرماتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اس کے کلام کو وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کو جانتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ حاصل ہوگی، اتنے وہ قرآن کے معنی زیادہ جانے گا۔ اور پھر اگر معرفت لامحدود ہے، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کے بھی جو معنی ہیں وہ اس قدر وسیع ہیں کہ اس کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ آپ اس چیز کا ایک مثال سے اندازہ لگا لیں کہ قرآن جب سے نازل ہوا تب سے آج تک ہزاروں زبانوں میں ترجمے ہوئے، اور ہر زبان میں پھر ترجمہ کرنے والے ہزاروں لوگ تھے، اور ہر کسی نے کچھ نہ کچھ اپنے مطابق کسی نے ترجمہ کیا۔ اور جو عربی جاننے والے ہیں وہ اس کی ایک آیت کے معنی بیان کرنے میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں اس کے معنی کتنے وسیع اور کتنی گہرائیوں والے ہیں۔
اور اگر یہ بات کی جائے کہ قرآن کو چھوٹی سی بات کروں گا کہ قرآن کو صحیح معنوں میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب بندہ اس چیز پر عمل کرتا ہے جس کو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی چیزوں کا بھی علم عطا فرماتا ہے جن کو وہ نہیں جانتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی انسان صحیح معنوں میں قرآن پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم بھی عطا فرماتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا۔ تو آج کی تھی یہ ویڈیو، ابھی یہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا اگر اس کو میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ علم قرآن پر اردو لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن بھی انگلش میں کی گئی، یہ صرف آپ لوگوں کے لیے کی جاتی ہے۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، نیچے جا کے صرف 10 سے 15 منٹ لگا کے ضرور پڑھ لیں، کیونکہ میں نے کافی سارا تو آپ کو بتا دیا ہے، ضرور پڑھیں، یہ آپ کے نالج میں اضافہ کرے گا اور ہر بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی بیسکس کیا ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔